بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ لڑکی، مجھے پلیز اپنے ساتھ لے چلو، مجھے بچا لو۔ میں روز اس طرح بازار میں کھلونے کی طرح نہیں بکنا چاہتی۔ جنزادہ، تم میری دنیا میں صرف ایک ہی صورت میں آ سکتی ہو، اگر تم مغرب کے بعد۔ امی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، علی نے کھانا کھاتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ ماں نے کہا، بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ علی چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، امی، وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے چونک کر بیٹی کی طرف دیکھا اور بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ علی نے کہا، امی، وہ بات کچھ ایسے ہے کہ… امی نے مسکراتے ہوئے کہا، کون پسند آ گئی ہے میرے بیٹے کو؟ علی نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن وہ مسکرا نہ سکا، بلکہ بولا، امی، وہ لڑکی میرے آفس میں کام کرتی ہے۔ یہ سن کر تو امی کے منہ سے نوالا نکل کر اس کی پلیٹ میں جا گرا۔ وہ بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو علی؟ ہوش میں تو ہو؟ علی نے کہا، امی پلیز ناراض نہ ہو، ماں جبھی بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے ملیں گی تو… امی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بس علی، میں اور کچھ نہیں سنوں گی۔ تم جانتے ہو یہ بنگلہ کاری، یہ شان و شوکت تمہارے باپ نے کیسے کمائی ہے؟ شہر میں لوگ تمہارے باپ سے ملنے کے لیے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، بار بار پیغامات بھیجتے تھے، تب جا کر تمہارا باپ کسی کو وقت دیتا تھا، وہ بھی اسٹیٹس دیکھ کر۔ آج بھی میرے حلقے کی خواتین کہتی ہیں کہ بیگم شاہنواز جیسی خوش قسمت عورت نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے دن رات محنت کر کے دولت کا یہ جو مینار کھڑا کیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم اسے ہر آتے جاتے پر لٹا کر سایہ کر دو۔ یہ سن کر علی اٹھا، ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کیا۔ سوٹ ٹائی میں ملبوس علی نے کرسی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور چل پڑا۔ بیگم شاہنواز نے بیٹی کی طرف دیکھا اور بولی، ناشتہ تو ختم کر لو۔ علی نے کہا، پیٹ بھر گیا ہے امی۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ بیگم شاہنواز نے اپنا ناشتہ ختم کیا اور ڈرائنگ روم میں آئی۔ صوفے پر بیٹھی فون ملایا، چند لمحوں بعد بولی، یس سر، ہماری کمپنی میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، ماجبی، اس کے بارے میں تفصیل بتاؤ۔ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی، جی بیگم صاحبہ، ماجبی چھوٹے صاحب کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، بہت محنتی لڑکی ہے۔ بیگم شاہنواز بولی، مجھے اس کا بایو ڈیٹا پتا کر کے بتاؤ، اور چھوٹے صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی، جو آپ کا حکم، میں آج ہی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سن کر بیگم شاہنواز نے فون بند کر دیا۔ اسٹیٹس کے مینار پر کھڑی بیگم شاہنواز کا قد اتنا اونچا تھا جہاں سے اسے اپنے آگے ہر کوئی بونا نظر آتا تھا۔ علی نے مجھے اپنے آفس میں بلایا، میں اس کے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بولا، ماجبی، کیا پریزنٹیشن آپ نے تیار کر لی ہے؟ میں نے کہا، بالکل سر، ریڈی ہے، 2 دن لگائے ہیں، میں نے بہت محنت کی ہے، ہوپ فلی آپ کو پسند آئے گا۔ علی نے کہا، دکھائیں مجھے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ علی نے بڑی توجہ سے پریزنٹیشن پر ایک نظر ڈالی اور بولا، خوب زبردست، لیکن ایک کمی رہ گئی ہے۔ میں نے کہا، او سر، وہ کیا؟ وہ بولا، آخری سلائیڈ میں اس سال ہماری کمپنی نے جتنا بھی بزنس کیا ہے اور اچیومنٹ حاصل کی ہے، وہ ضرور شامل ہونا چاہیے، تبھی تو کلائنٹ امپریس ہوگا۔ میں نے کہا، او ویری سوری سر، مجھے صرف 20 منٹ دیں، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ علی نے لیپ ٹاپ مجھے پکڑایا اور بولا، ماجبی، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جی سر، کہیے۔ وہ بولا، آپ مجھے سر نہ کہا کریں، ویسے بھی آپ تو میری کلاس فیلو رہ چکی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، یونیورسٹی کی باتیں بس وہیں تک تھیں، یہ پریکٹیکل لائف ہے، ہر لائف کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، میرے خیال سے ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ علی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کے قریب رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھاتے ہوئے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود فون میں بزی ہو گیا۔ میں اپنی کیبن میں آ کر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے تو میں نے پریزنٹیشن کے اندر ضروری انفارمیشن ایڈ کی۔ اس کام میں 20 سے 25 منٹ لگ گئے۔ اس کے بعد میں کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں موند لی۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ پاپا نے بڑی محنت کر کے ہم 4 بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا تھا۔ بڑے 2 بھائیوں کو تو پاپا نے شادی کر کے الگ کر دیا تھا،
बाबा कहते थे कि अलग रहने से आपस में गलत फहमियां जन्म लेने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मुझसे बड़ी एक बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। वो भी अपने घर में खुश और खुशहाल है। मैं सबसे छोटी हूँ। बाबा रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं। बाबा मेरी शादी के लिए भी पसंद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपना कुछ करियर बना लूँ। हम मुतवस्सित तबके की लड़कियाँ तालीम को अपनी ताकत समझती हैं, ताकि मुश्किल वक्त आने पर उसे इस्तेमाल करके कुछ कर सके। मैं भी यही कुछ कर रही थी, अपनी स्किल्स को निखार रही थी, मुश्किल वक्त के लिए खुद को तैयार कर रही थी। काम करते करते पता ही नहीं चला और छुट्टी का टाइम हो गया। मैंने लैपटॉप बंद किया, जरूरी चीजें समेटी, अपना पर्स और मोबाइल उठाया और ऑफिस से बाहर की तरफ चल पड़ी। सर्दी की आमद थी, इसलिए आज आसमान पर हल्के बादल थे। सूरज बादलों के पीछे से अटखेलियां करने में मसरूफ था। आज बहुत थक चुकी थी, इसलिए बस का इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने टैक्सी ली और घर की तरफ रवाना हो गई। अली मेरी क्लास का बहुत लायक और डिसेंट लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद उसमें गुरूर और तकब्बुर जैसी बीमारियां नहीं थी, इसलिए हर कोई अली की इस खूबी की तारीफ करता था। यूनिवर्सिटी के बाद नौकरी ढूंढने निकली तो यहाँ का इश्तिहार देखकर इस कंपनी में आ गई। यहाँ आकर इंटरव्यू हॉल में पता चला कि ये तो मेरे ही क्लास फेलो अली की कंपनी है। बेगम शाहनवाज सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी कि फोन की घंटी बजी। बेगम शाहनवाज ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से कैसर बोला, बेगम साहिबा माचबी छोटे साहब के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती है। उसके वालिद सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शरीफ सफेद पोश लोग हैं। ये सुनकर बेगम शाहनवाज ने कुछ कहे बिना फोन बंद कर दिया। इतने में अली घर में दाखिल हुआ। बेगम शाहनवाज ने बेटे को देखा और बोली, बेटा आज तुम जल्दी आ गए। अली ने कहा, अम्मी बस तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी आ गया हूँ। बेगम शाहनवाज जल्दी से उठी, बेटे के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, बुखार तो नहीं लग रहा? कहो तो डॉक्टर को बुला लूं? अली ने कहा, नहीं अम्मी, इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर अली अपने कमरे में चला गया। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। ना अली ठीक तरह से खाना खा रहा था और ना ही बात कर रहा था। घर में एक सकूत तारी था। कई दिन तो बेगम शाहनवाज बेटे को इसी तरह देखती रही, फिर उससे भी रहा ना गया। रात के खाने के बाद अली अपने कमरे में लेटा हुआ था कि उसकी अम्मी बेगम शाहनवाज कमरे में आईं और बोली, अली जाग रहे हो? अली ने माँ की आवाज सुनी तो उठ बैठा। अम्मी सोफे पर बैठते हुए बोली, अली मैं कई दिन से देख रही हूँ कि ना तुम खाना ठीक से खा रहे हो और ऑफिस से आते ही कमरे में बंद हो जाते हो। क्या बात है? क्या वो लड़की इतनी अहम हो गई है कि उसके लिए तुम हर एक से मुंह फेर कर बैठ गए हो? अली खामोशी से सर झुकाए बैठा था। अम्मी ने कहा, क्या वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है? अली ने कहा, मैंने अभी उससे बात नहीं की। अम्मी हैरत के मारे बोली, क्या तुमने अभी उससे बात ही नहीं की? तुम्हें मालूम ही नहीं कि वो क्या चाहती है और तुम उसके दीवाने बने फिर रहे हो? अली ने कहा, अम्मी उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं उससे पूछूं या नहीं? मेरे साथ कौन सी लड़की है जो शादी के लिए रजामंद नहीं होगी? अम्मी ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और को पसंद करती हो। अली ने कहा, नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ पता कर चुका हूँ। अम्मी ने 3 बार ताली बजाते हुए कहा, अच्छा, वाह बेटा वाह, इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करा लिया, लेकिन तुम्हारी माँ क्या चाहती है ये तुम्हें नहीं मालूम। अली ने कहा, अम्मी क्या आप मुझे बातें सुनाने के लिए आई हैं? अम्मी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी शादी शहर के बड़े बिजनेसमैन शब्बीर बिल्डर्स की बेटी के साथ। अली ने फौरन ही माँ की बात काटते हुए कहा, अम्मी मेरा दिल घबरा रहा है, मैं खुली फिजा में जाना चाहता हूँ। ये कहकर अली बेड से उतरा और दरवाजे तक पहुंचकर मुड़ा और बोला, मैं माँ जबी के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। ये कहकर अली कमरे से बाहर चला गया। अली की अम्मी बेगम शाहनवाज अली के पीछे भागी, रुक जाओ बेटा, मेरी बात तो सुनो। लेकिन अली तेज तेज कदम उठाता बाहर चला गया। अली ने गैराज से गाड़ी निकाली और घर से बाहर चला गया। ड्राइंग रूम की बड़ी बड़ी शीशे वाली खिड़कियों से अम्मी उसे बाहर जाते हुए देख रही थी। अली चला गया। चौकीदार ने गेट बंद कर दिया।
अचानक अम्मी चिल्लाई, नहीं अली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अली की अम्मी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उनकी चीखों पुकार से पूरा बंगला गूंज रहा था। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मुलाजमा दौड़ती चली आई और बोली, बेगम साहिबा, क्या हुआ है? अम्मी ने उसे देखा और चिल्लाई, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। ये सुनते ही मुलाजमा डरकर उल्टे पांव वापस लौट गई। अली की माँ खुद से ही चिल्लाने लगी, माचबी, अगर तूने मुझसे मेरा बेटा छीना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ूंगी। 2 महीने इसी तरह गुजर गए। अली और उसकी माँ के दरमियान एक खामोश लड़ाई चलती रही। एक दिन अली ऑफिस से थका हारा आया। उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। डिनर लगा हुआ था। मुस्कुराकर बोली, अली, जल्दी से चेंज करके आ जाओ, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है। अली ने कहा, ठीक है अम्मी। ये कहकर अली अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और खाना खाने लगा। खाना खाते हुए अली की माँ ने कहा, बेटा, मैं एक बात सोच रही हूँ। अली बोला, जी अम्मी, कैसी बात? अली की माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ आज शाम को मार्केट चली जाऊँ, क्योंकि मुझे ढेरों शॉपिंग करनी है, और कल शाम को महाजबी के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर। ये सुनकर अली के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिर गया। अली की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, इसमें इतना नर्वस होने वाली क्या बात है? अली ने कहा, अम्मी, क्या आप सच कह रही हैं? अली की माँ ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अली ने कहा, मतलब आपने मेरी खुशी के लिए अपनी जिद छोड़ दी है? उसकी माँ बोली, बेटा, माएँ अपने बच्चों के साथ जिद नहीं करती हैं, बल्कि उनकी खुशी चाहती हैं। तुम अगर ऐसे ही उदास घूमते रहोगे तो क्या मैं खुश रह पाऊंगी? मैं चाहती हूँ जल्दी से महाजबी को दुल्हन बनाकर ले आऊं। ये सुनकर अली उठा और माँ के गले लग गया और बोला, थैंक यू अम्मी, आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अली की माँ ने उसे कुर्सी पर बिठाया और बोली, बेटा, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मुझे ये खदशा है कि कहीं महाजबी के घर वालों ने इनकार कर दिया तो? अली ने कहा, अम्मी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उन्हें मना लेंगी, और उनके पास इनकार की वजह ही क्या है कि वो इनकार करेंगे। अली की माँ बोली, बेटा, इनकार की वजह स्टेटस है। जरूरी नहीं कि जिनके पास दौलत हो वही इनकार करें। मुतवस्सित तबका के लोगों को भी अक्सर यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की शादियां अपने जैसे हमपला लोगों में ही करें, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरी तरफ से इनकार की कोई वजह नहीं बनेगी। अली ने कहा, अम्मी, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप जो भी करेंगी वो ठीक होगा। अगले दिन अली की माँ हमारे घर रिश्ता लेकर आ गई। वो इतनी मोहब्बत और खुलूस से पेश आई कि अम्मी अब्बू तो तंग रह गए कि इतनी अमीर औरत होने के बावजूद उनकी बातों से ही कितना खुलूस टपकता है। अब्बू ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। चंद दिन अम्मी अब्बू इसी रिश्ते को लेकर डिस्कस करते रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। इनकार की कोई वजह भी नजर नहीं आ रही थी। मैं कंपनी भी गई, 2 से 3 बार मेरा अली से आमना सामना हुआ, लेकिन मैंने नजरें चुरा ली और वो भी मुझे देखकर खामोशी से गुजर गया। चंद दिन बाद अली की माँ बेगम शाहनवाज की कॉल आई। अब्बू ने फोन उठाया। वो बोली, मैं तो समझ रही थी कि आप हमें भूल ही गए हैं। क्या आप जवाब देना भूल गए हैं? तो मैंने सोचा कि दोनों ही सूरतों में आपको याद करा दूं। अब्बू ने कहा, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अली की माँ बोली, तो फिर ये बात हो सकती है कि आप इनकार की कोई वजह तलाश कर रहे हो और वो वजह आपको ना मिल रही हो। अब्बू ने कहा, बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अली की माँ ने कहा, तो फिर अपनी बहू को मंगने के लिए अंगूठी पहनाने के लिए कब आऊं? दरअसल अली ने बिजनेस के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाना है। मैं चाहती हूँ कि बाहर जाने से पहले उसकी शादी हो जाए। अम्मी भी अब्बू के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब्बू ने अम्मी पर एक नजर डाली और बोले, जब आपका दिल चाहे आप आ जाएं। अली की माँ ने कहा, भाई साहब, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आज ही माचबी को अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाने के लिए आऊंगी। उसके बाद हम शादी की तारीख भी रख लेंगे। अब्बू ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अली की माँ ने शुक्रिया कहकर फोन बंद कर दिया। अब्बू वही सोफे पर बैठ गए। अम्मी भी अब्बू के पास बैठते हुए बोली, रिश्ता बहुत अच्छा है, इनकार की भी कोई वजह नहीं है, लेकिन न जाने क्यों दिल में एक खटका सा है।
ابو نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا وہم ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہماری بیٹی کے نصیب میں اتنے بڑے گھر کا سکھ لکھا ہو، اور یہ بھی تو دیکھو کہ لڑکا کتنا شریف ہے، ہماری بیٹی اسی کی کمپنی میں کام کر رہی ہے۔ وہ خود بھی ہماری بیٹی سے اظہار کر سکتا تھا، لیکن اس کی نیت خالص ہے، تبھی اس نے ہماری بیٹی سے اظہار کرنے کے بجائے اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ خاندانی لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ علی کی ماں شام کے وقت منگنی کی رسم کرنے کے لیے آ گئی اور نکاح کے لیے اگلے ہی جمعہ کی تاریخ رکھ دی۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا، جبکہ علی نے ولیمے پر دل کھول کر خرچہ کیا۔ میں آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ ہماری شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ کاروبار کے سلسلے میں علی نے ملک سے باہر جانا تھا۔ یہی تو وجہ تھی جس کے لیے میری ساس نے بھی آنن پانن یہ شادی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آج علی کی فلائٹ تھی۔ علی 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ علی ملک سے باہر کیا گئے، میری زندگی کی روشنی بھی اپنے ساتھ لیتے گئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں اپنے بیڈ پر آنکھیں موندے اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ دل لگ رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور میری ساس ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں آئیں۔ ساس کو دیکھتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ساس نے ٹرے ٹیبل پر رکھا جس میں چائے کے 2 کپ تھے۔ میں نے کہا امی آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے کہہ دیتی میں چائے بنا دیتی۔ میری ساس بولی ماں جبھی بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ چائے بنانے لگی تو خیال آیا کہ تمہارے لیے بھی بنا لوں۔ دونوں اکٹھے بیٹھ کر چائے بھی پئیں گے اور علی کو یاد بھی کریں گے۔ میری ساس نے کپ میری طرف بڑھایا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کپ لے لیا اور بولی جی امی مجھے بھی علی یاد آ رہے ہیں۔ میری ساس بولی میرے بیٹے کو تو تم نے ایسا دیوانہ بنایا ہے کہ اسے تو تمہارے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، لیکن میں خوش ہوں، میں بس اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج پہلی بار مجھے میری ساس کا لہجہ کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ میری ساس بولی کس سوچ میں گم ہو، چائے پیو۔ میں چائے پینے لگی۔ کچھ دیر تو میں اور میری ساس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے کہا امی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں؟ میری ساس بولی سو جاؤ بیٹا، علی کی یاد میں ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس نے کپ ٹرے میں رکھے اور چلی گئی۔ میں بستر پر لیٹی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ایسی نیند آئی کہ ساری رات مدہوش پڑی رہی۔ صبح میری ساس مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ ماں جبھی اٹھ جاؤ بیٹا، کتنا سوگی، 10 بج گئے ہیں۔ میں آنکھیں ملتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ساس بولی تمہارا انتظار کر کر کے میں تمہیں اٹھانے کے لیے ہی آ گئی، اب اٹھ جاؤ اور ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا پتہ نہیں امی مجھے اتنا سونے کی عادت تو نہیں ہے، بہرحال آپ جائیں میں آتی ہوں۔ میری ساس بولی میں ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میری ساس چلی گئی۔ میں اٹھی، فریش ہو کر ناشتے کے لیے آ گئی۔ اب تک میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میری ساس بولی کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہوں۔ ہر دن معمول کے مطابق ہی گزر رہا تھا۔ 3 دن بعد میری ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اپنے شوہر کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ چوکیدار نے ایک لفافہ لا کر میری ساس کو دیا۔ میری ساس بولی یہ کس نے دیا ہے؟ چوکیدار بولا پتہ نہیں بیگم صاحبہ، ڈاک کے ذریعے آیا ہے۔ میری ساس بولی ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میری ساس نے لفافہ کھولا اور چیختے ہوئے مجھے پکارنے لگی ماں جبی باہر آؤ۔ میں نے اپنی ساس کی آواز سنی تو اپنے ہاتھ میں شوہر کی تصویر لیے باہر بھاگی۔ میں نے کہا جی امی کیا ہوا؟ میری ساس نے تصویریں میرے منہ پر پھینکتے ہوئے کہا یہ کیا ماں جبی، یہ کیا ہے؟ میں نے تصویریں اٹھائیں، میری تو روح ہی فنا ہو گئی۔ میری تصویریں تھیں ایک انجان شخص کے ساتھ، میرا کمرہ، میرا بستر اور غیر آدمی۔ میں نے تصویر نیچے پھینک دی، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا امی میں اس کو نہیں جانتی، میرا یقین کریں۔ میری ساس بولی تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تصویریں جھوٹ بول رہی ہیں؟ میں خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے کہا امی مجھے کچھ علم نہیں، یہ سب کیا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ میں اپنے شوہر کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ میری ساس میرے قریب آئی، اس نے میرے بالوں کو پکڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی خبردار جو اپنی گندی زبان سے تو نے میرے بیٹے کا نام لیا۔ میرے بیٹے کو 2 دن باہر گئے نہیں ہوئے اور تو رنگ رلیاں منانے میں؟ میں ساس کی بات کو کاٹتے ہوئے چلائی امی بس کریں، خدا کے لیے بس کریں،
میں نہیں جانتی یہ کون ہے، اتنا گندا الزام مجھ پر مت لگائیے۔ میں زار زار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آیا۔ میری ساس بولی، تم کون ہو؟ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ آدمی میری تصویر اٹھا کر اسے میری ساس کو دکھا کر بولا، اس تصویر میں ہی تو ہوں آپ کی بہو کے ساتھ، پہچانا نہیں آپ نے؟ میری ساس نے دوسری تصویر اٹھائی۔ وہ کبھی تصویر کو اور کبھی اس شخص کو دیکھتی، پھر بولی، ہاں تم تو یہی ہو۔ پھر میری ساس میری طرف مڑی اور بولی، لے آ گیا تیرا عاشق، اب بھی تو انکار کرے گی؟ میں چلانے لگی، نہیں امی، میں اسے نہیں جانتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میری ساس چلائی، یہ تصویریں جھوٹ بول رہی ہیں، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ایک تو سچ بول رہی ہے۔ وہ آدمی بولا، میں ماں جبی کو لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں بھاگ کر ساس کے پاس آئی۔ میں ساس کے پیروں میں گر گئی اور بولی، جو قسم لینا چاہتی ہیں لے لیں، لیکن مجھے اس شیطان سے بچا لیں۔ لیکن میری ساس نے مجھے اٹھایا اور مجھے زور سے اس شخص کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی، لے جا اس گندگی کو، اتنی دور لے جا کہ اس کا سایہ بھی میرے بیٹے پر نہ پڑے۔ نہیں امی، یہ ظلم نہ کریں، امی خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں۔ اس شخص نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ گھر کی ملازمہ کچن کے دروازے پر کھڑی میری بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا، عارفہ مجھے بچا لے، میری مدد کر عارفہ۔ لیکن اسی لمحے اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسی لمحے میرے شوہر کی تصویر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ شخص میرے منہ پر ہاتھ رکھے مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں ڈالا۔ گاڑی میں ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ اس آدمی نے دوسرے کو بولا، یار رومال نکال، یہ اس طرح قابو میں نہیں آئے گی۔ دوسرے شخص نے رومال نکال کر اسے میرے منہ پر رکھا۔ لاکھ ہاتھ پاؤں چلانے کے باوجود میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے اور بڑی کوشش کے باوجود کہ میں خود کو ہوش میں رکھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ بیگم شاہ نواز نے تکبر سے کہا، کوئی مائک حلال پیدا نہیں ہوا جو بیگم شاہ نواز کو ہرا سکے۔ یہ کہہ کر بیگم شاہ نواز مڑی تو ملازمہ کچن کے باہر ابھی تک کھڑی تھی۔ بیگم شاہ نواز چلائی، تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ چل دفع ہو یہاں سے۔ یہ سنتے ہی ملازمہ بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے ہوش آیا، پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے آنکھیں کھولی، کمرے کو غور سے دیکھا، یہ میں کہاں ہوں؟ اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں اٹھ بیٹھی۔ مجھے وہ سب یاد آ گیا کہ کس طرح میری ظالم ساس نے مجھے ایک درندے کے سامنے پھینک دیا تھا۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند تھا۔ میں زور زور سے دروازے کو پیٹنے لگی، دروازہ کھولو، میں کہاں ہوں بتاؤ مجھے، یہاں سے باہر نکالو مجھے، کوئی ہے باہر؟ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، میں کہاں ہوں بتاؤ مجھے، یہاں سے باہر نکالو، کوئی ہے باہر؟ دروازہ کھولو۔ اتنے میں دروازہ کھولا۔ ایک موٹی تازی سیاہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے کھینچ کر میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور بولی، بس کرتے لڑکی، بس کرتے، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں، خانم جان کا کوٹھا ہے، اور نیچے خانم جان کے بہت اہم مہمان آئے ہوئے ہیں۔ کیا کوٹھا؟ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ وہ عورت بولی، اب اگر تیری آواز آئی تو میں تیرا گلا دبا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ اس نے دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ میری ساس نے مجھے کوٹھے پر بھیج دیا تھا۔ میری ساس مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی اور اس عورت نے مجھے خبر بھی نہ ہونے دی، یعنی پیار سے بنائے گئے چائے کے کپ میں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی، اور جب میں بے ہوش ہو گئی تو میری ساس نے اس انجان شخص کے ساتھ میری نازیبا تصویر بنائی۔ یہ سب میری ساس نے کیا تھا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگی۔ اور کون ہو سکتا تھا؟ گھر کے اندر اور میرے کمرے کے اندر کیسے کسی کو رسائی مل سکتی تھی؟ میری ساس کو ایک لمحہ کے لیے بھی مجھ پر ترس نہ آیا۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا! لیکن میں تو علی کے پیچھے کبھی نہیں گئی۔ میری ساس میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یعنی اب میری ساس میری وہ تصویریں علی کو دکھا کر، نہیں، میری ساس میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ نہیں، میرے اللہ میری مدد کر، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے مالک میری مدد کر۔ میں زور زور سے چلا رہی تھی کہ مجھے زور کا چکر آیا اور میرے حواس گم ہونے لگے۔ وہی عورت دوبارہ اندر آئی اور بولی، تو پھر چلا رہی ہے؟ لیکن میں اسی لمحے زمین پر گر پڑی۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئی۔ اے لڑکی، آنکھیں کھول۔ وہ میرا ہاتھ سہلانے لگی۔
پھر مجھے ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے آنکھیں کھولی، میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہی ادھیڑ عمر سیاہ عورت قریب رکھی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی میرے پاس بستر ہی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر سیاہ عورت بولی، جا جلدی کر، خانم جان کو بتا لڑکی کو ہوش آ گیا۔ لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ لڑکی اٹھی اور تیزی سے بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں خوف سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت یہ کہتے ہوئے اندر آئی، یہ دلاور کس مصیبت کو اٹھا لایا ہے؟ 40 سے 45 سال کی ایک خوبصورت عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اوہو، موتی تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کو دیکھ کر سیاہ عورت بھی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ عورت میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، یہ موتی تو انگوٹھی میں چڑھائے جانے کے قابل ہے۔ کیوں بیشتی بوا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ سیاہ عورت ادب سے بولی، جی خانم جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خانم جان نے میرے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کیا اور بولی، میری جان، یہاں کی عادت ٹال لو، کیونکہ اس قید خانے کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ تم انہیں پھلانگ نہیں سکو گی۔ اس لیے یہ رونا دھونا چھوڑو، زندگی کو انجوائے کرو۔ چلو مان لو کہ تم اسی جگہ کے لیے ہی بنی ہو۔ یہ کہہ کر خانم جان واپس جانے کے لیے مڑی، دروازے تک پہنچی اور مڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب اس کمرے سے باہر رونے کی بجائے تمہاری ہنسی کی آواز آنی چاہیے، سمجھ گئی؟ یہ کہہ کر خانم جان چلی گئی۔ بہشتی بوا بولی، میں کپڑے بھجواتی ہوں، اپنے کپڑے تبدیل کرو، بہت میلے ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بہشتی بوا چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ادھر بیگم شاہ نواز نے میری متعدد نازیبہ تصویروں کی ایک کاپی میرے گھر بھجوا دی اور کہا، میں اس آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میرے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ میرے ابو نے تو بیگم شاہ نواز کو دھمکیاں بھی دی، لیکن وہ بڑے تحمل سے بولی، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ثبوت لے آؤ، پھر مجھ سے بات کرنا۔ میرے گھر والے کیا کرتے، رو دھو کر بیٹھ گئے۔ بیگم شاہ نواز نے علی کی واپسی پر یہی تصویریں علی کو دکھائیں اور ملازمہ کو بھی دھمکیاں دے کر میرے خلاف گواہ بنا لیا۔ ملازمہ نے کہا کہ چھوٹی بی بی نے مجھ سے ہی کہا تھا کہ اس آدمی کو اندر لے آؤ، مگر بڑی مالکن کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ علی تو خود صدمے میں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تصویریں جھوٹی ہیں یا اس کی ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں تھا جو میرے حق میں گواہی دیتا۔ سارے گواہ میری ساس نے خرید لیے تھے اور ثبوت مٹا دیے تھے۔ مجھے گناہوں کی اس دنیا میں آئے کئی دن گزر گئے تھے۔ یہاں آنے کے اگلے ہی دن مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر بے ست پڑی ہوئی تھی کہ خانم جان آئی اور بولی، اب کیسی طبیعت ہے ماں جبی؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کے باعث اٹھ نہ سکی۔ خانم جان میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ خود کو اس ماحول کا عادی بناؤ اور تم بخار کو ہی لے کر بیٹھ گئی۔ ہمت کرو، ایسا کب تک چلے گا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خانم جان بولی، اف اللہ، چل زرینہ، اس رونے والی پھلجڑی کو باہر لان میں لے کر جا۔ آج موسم بہت اچھا ہے، تازہ ہوا کھائے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ خانم جان کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی جو خانم جان نے میری دیکھ بھال کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ وہ بولی، بہت بہتر خانم جان۔ یہ کہہ کر خانم جان چلی گئی۔ زرینہ نے مجھے سہارا دیا اور نیچے لان میں لے آئی۔ آج موسم واقعی بہت سہانا تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے بس اب فوار پڑنے ہی والی تھی۔ لان میں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے زرینہ سے کہا، مجھے پانی پینا ہے۔ وہ بولی، اچھا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پانی لینے چلی گئی۔ ماسی کی ایک ایک گمشدہ یاد آج مجھے یاد آنے لگی۔ ابو امی کا پیار، بھائیوں کا لاڈ، بہن کی محبت، ساری محبتیں میری آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ رہی تھیں۔ زرینہ پانی لے کر آئی اور ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، تم یہاں ہوا کے مزے لو، مجھے خانم جان کے ساتھ ضروری کام کرنا ہے، میں اندر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے پانی پیا اور ماسی کی یادوں میں کھو گئی۔ مجھے دادی کہتی تھی کہ جب بھی کسی سخت مصیبت میں پڑنا تو اللہ کو رو رو کر یاد کرنا اور درود پاک کا کثرت سے ورد کرنا، دیکھنا ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ میرے ہونٹ درود پاک کا ورد کرنے لگے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو زور زور سے پکارنے لگی اور درود پاک کا ورد کرنے لگی۔ روتے روتے اللہ کو یاد کر کے دل تڑپ گیا کہ اچانک ایک بلی میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
بلی نے اپنے دانتوں سے میرا پائچہ پکڑ لیا اور اسے کھینچنے لگی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بلی مجھے لان کی پچھلی طرف لے کر جا رہی تھی۔ جو ہی میں لان کی پچھلی سائڈ پر پہنچی، وہاں ایک شخص کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ٹٹک کر رک گئی۔ وہ بولا، یہاں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ سرینا آ گئی اور کہنے لگی، ماں جبی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے سرینا کی طرف دیکھا۔ سرینا میرے قریب آئی اور بولی، اکیلی یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے سامنے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں بس یہ پھول پودے دیکھ رہی تھی، ہمارے گھر میں نہیں ہے اس لیے۔ وہ بولی، اچھا، تم یہ پھول پودے بعد میں دیکھ لینا، اب کمرے میں چلو، خانم جان نے تمہارے لیے ڈاکٹر کو بلایا ہے، وہ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں کمرے کی طرف چل پڑی۔ ڈاکٹر آئے۔ اس نے بتایا بخار ابھی 101 پر تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے مکمل آرام کے لیے کہا، دوائی تجویز کی اور چلی گئی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے بخار اچھا لگ رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے میں بستر پر دن رات پڑی تھی۔ بخار نہ ہوتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ رات ہو چکی تھی، میں اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ مجھے وہ شخص یاد آ رہا تھا، وہ کون تھا اور یکدم کہاں چلا گیا؟ اچھا ہی ہوا چلا گیا، سرینا دیکھ لیتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے میں اپنے کمرے میں کھڑکی سے لان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے لان میں کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ میری کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہمت کی، تیزی سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب جا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ تو وہی شخص تھا جو مجھے لان کے پیچھے ملا تھا۔ میں نے اس کے پاس جانا تھا، اس سے ملنا تھا، شاید وہ میری مدد کر سکتا تھا۔ میں دروازے کے پاس گئی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں اس کمرے میں قید تھی۔ میں واپس کھڑکی کے پاس آئی، وہ شخص مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، میری مدد کر۔ میں نے کھڑکی کھول دی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اندر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں آ سکتے؟ میری مدد کرو۔ کون ہو تم؟ وہ بولا، میں جن زادہ ہوں۔ میں نے کہا، جن ہو کر تم اندر نہیں آ سکتے؟ تم کیسے جن ہو؟ وہ بولا، اس لیے کہ گھر کے اندر کفل سلیمان کا ایک تعویذ ہے جس کی وجہ سے میں اندر نہیں آ سکتا۔ میں مان گئی کہ وہ جن زادہ ہی تھا۔ وہ مجھ سے بہت دور لان میں کھڑا تھا، لیکن اس کی آواز کمرے میں ایسے گونج رہی تھی کہ جیسے وہ یہاں کمرے میں موجود ہو۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے چلو، بچا لو مجھے، میں روز اس بازار میں کھلونے کی طرح نہیں بکنا چاہتی، اس سے تو بہتر ہے میں اس کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دوں۔ جن زادہ بولا، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں کیسے آؤں؟ دروازہ بند ہے۔ وہ بولا، تم میری دنیا میں صرف ایک ہی صورت میں آ سکتی ہو، کل تم مغرب کے بعد اسی جگہ آ جانا، میں تمہیں اپنی انگوٹھی دوں گا، تم وہ انگوٹھی پہنو گی، تبھی تم میرے ساتھ میری دنیا میں جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، ہاں میں آؤں گی، کچھ بھی کروں گی مگر آؤں گی۔ اس کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے باہر دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور بستر پر واپس آ کر لیٹ گئی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے کسی کو میری مدد کے لیے بھیجا۔ بھلے وہ جن ہی تھا، لیکن اس وقت مجھے جن سے زیادہ انسانوں سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے میری طبیعت پھر سے بگڑنے لگی ہے۔ میں خاموشی سے سو جانا چاہتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بخار زیادہ تیز ہو جائے اور کل میں باہر نہ جا سکوں۔ مجھے کل ہر حال میں مغرب کے بعد لان میں پہنچنا تھا۔ آج دل کچھ پرسکون ہوا تھا، مجھے نیند آنے لگی، میں نے پلکیں جھپکائیں تو فوراً ہی سو گئی۔ اگلے دن مغرب کے بعد میں باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ خانم جان اور سرینا کمرے میں آئے۔ خانم جان میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سناؤ ماں جبی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ خانم جان بولی، تم تو آتے ہی ہم سے اتنی خدمت کرا رہی ہو کہ جیسے کوئی نئی نویلی دلہن اپنی خدمت کراتی ہے، لیکن مجھے امید ہے جیسے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے تم اس بھلائی کا قرض ضرور چکاؤ گی۔ میں خاموش رہی۔ خانم جان نے کہا، یہ ڈاکٹر بہت اچھی ہے، بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگی تو میں کھڑی ہو گئی اور بولی، خانم جان، میں نے باہر لان میں جانا ہے، اندر پڑے پڑے مجھے اب گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ خانم جان نے کہا، او واقعی، اگر باہر بیٹھنے سے تمہیں اچھا لگتا ہے تو ضرور جاؤ۔
پھر خانم جان نے سرینا کو اشارہ کیا اور بولی، ماں چبی کو باہر لان میں لے جاؤ۔ میں نے کہا، شکریہ خانم جان۔ خانم جان چلی گئی۔ میں سرینا کے ساتھ لان میں آ گئی۔ آج تو سرینا بھی میرے سر پر ہی سوار تھی، کہیں جا ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سرینا سے کہا، سرینا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اگر پانی پلا دو گی تو تمہارا احسان ہوگا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ جیسے سرینا گئی، میں فوراً اٹھ کر لان کے پچھلے حصے کی طرف گئی۔ وہاں وہی جنزادہ کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ جنزادے نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور میری طرف بڑھائی۔ میں نے فوراً وہ انگوٹھی پہن لی۔ جیسے ہی میں نے انگوٹھی پہنی، جنزادے نے اپنا ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا اور بولا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ جنزادے کے ہاتھ میں دیا اور اپنی آنکھیں بند کی۔ جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کچھ دیر بعد جنزادے کی آواز آئی، اپنی آنکھیں کھول دو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ واقعی میں اب خانم جان کے اس کوٹھے پر نہیں تھی۔ جنزادہ بولا، پہاڑوں کے درمیان گری یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ ہمارا قبیلہ برسوں سے کوکاو سے الگ ہو کر اس وادی میں آباد ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارا احسان کبھی اتار نہیں پاؤں گی۔ جنزادہ بولا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ جنزادہ بولا، ضرور لے جاؤں گا، پہلے تھوڑا آرام کر لو۔ یہ کہہ کر جنزادہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ گھر خالی تھا۔ میں نے کہا، کیا تم اکیلے رہتے ہو؟ وہ بولا، نہیں، آج کل رہتا ہوں، میرے گھر والے کوکاو گئے ہوئے ہیں، اس لیے آج کل اکیلا ہوں۔ کچھ دن تک سب آ جائیں گے، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ پھر تمہاری ساس کا بھی تو انتظام کرنا ہے۔ جنزادہ مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ میں وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ جنزادے کا خلوص دیکھ کر میں سوچنے لگی، کبھی کبھی ہم انسان خود کو اپنے مقام سے کس قدر گرا دیتے ہیں کہ دوسروں کو ہم سے شرم آنے لگتی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی نہیں آتی۔ اب اس جنزادے کو ہی دیکھو، مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن انسانوں سے خوف آ رہا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ جانے کب میری آنکھ کھلی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جنزادہ مجھ سے تھوڑی ہی دور کھڑا تھا اور میرے سامنے کافی سارے پھل رکھے ہوئے تھے۔ جنزادہ بولا، کافی دیر سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، تو تم بیٹھ جاتے۔ جنزادہ بولا، میں بیٹھتا نہیں ہوں، سوائے اس وقت جب میں نے سونا ہو، مجھے کھڑا رہنے کی عادت ہے۔ تم کچھ کھا لو، پھر ہم تمہارے گھر جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر خوش تو ہو گئی، لیکن یہ بھی سوچنے لگ گئی، کیا علی میرا بھروسہ کرے گا؟ جن مجھے لے کر میرے سسرال پہنچا۔ میری ساس گھر پر نہیں تھی، گھر کی ملازمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ جن نے کہا، آج سے تم گھر کی ملازمہ بن کر رہو گی۔ جن نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا تو میں بالکل عارفہ ہی تو بن گئی۔ میں نے کہا، یہ تو کمال ہو گیا۔ جنزادہ مسکرایا۔ جن نے عارفہ کو آواز دی، اسی وقت مجھے ایک آواز آئی۔ میں کچن کی طرف بھاگی۔ عارفہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جن بھی میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے کہا، عارفہ تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، میں اسے اس کے گھر پہنچا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر جنزادہ اور عارفہ دونوں غائب ہو گئے۔ میں اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کی ہر ایک چیز سے میرے شوہر علی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں میری ساس بیگم شاہ نواز کی آواز آئی، عارفہ کہاں ہو تم؟ میں بھاگتی کچن میں پہنچی۔ میں نے کہا، بڑی مالکن چھوٹے صاحب کا کمرہ صاف کرنے لگی تھی۔ میری ساس بولی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا میرے کمرے میں ہی پہنچا دو۔ یہ کہہ کر میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، میں کچن کے کام کاج میں مصروف تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ میری ساس نے فون اٹھایا اور چلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ماں جبھی وہاں سے کیسے بھاگ گئی؟ تم لوگ اتنے نالائق ہو کہ ایک لڑکی کو نہ سنبھال سکے؟ نہیں، وہ یہاں نہیں آئی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر پہنچی ہوتی تو اب تک اس کے گھر سے مجھے کوئی نہ کوئی اطلاع ضرور آئی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں پہنچی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ یہاں آئی میں تمہیں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے فون رکھ دیا اور زور سے بولی، عارفہ یہاں آؤ۔ یہ سن کر میں ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ میں نے کہا، جی بڑی مالکن۔ وہ بولی، کیا ماں جبھی یہاں آئی تھی؟ میں نے کہا، جی نہیں، وہ یہاں نہیں آئی۔ اگر میں گھر پر نہ ہوں اور ماں جبھی یہاں آ جائے تو مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مالکن۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی، میری ساس شدید بے چینی کے عالم میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی کہ دلاور
اندر آیا اور اس نے میری ساس کو سلام کیا۔ میری ساس نے اسے چونک کر دیکھا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کچن سے جھانک کر دیکھا، میں خوف سے کانپ گئی۔ یہ تو وہی شخص تھا جو مجھے یہاں سے لے کر گیا تھا، جس کے ساتھ میری تصویریں بنائی گئی تھی۔ وہ آدمی بولا، تمہاری بہو وہاں سے بھاگ گئی ہے اور اس نے میرا دھندا بھی خراب کر دیا ہے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، وہی لینے آیا ہوں۔ میری ساس نے غصے سے کہا، تمہارے ساتھ جو میری ڈیل ہوئی تھی اس کے مطابق میں تمہیں طے کردہ 1 روپیہ ادا کر چکی ہوں، اس لیے اب میں تمہیں مزید کچھ نہیں دینے والی۔ وہ آدمی بولا، بیگم صاحبہ یہ اچھی بات نہیں ہے، سچ پوچھیں تو آپ نے بہت گھناؤنا کام کیا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے بیٹے کو پتہ چل جائے تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ میری ساس بولی، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ آدمی بولا، میں دھمکی نہیں دے رہا، میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنی بہو کی چائے میں نشہ آور دوائی ملا کر اسے بے ہوش کیا اور مجھے گھر بلایا۔ میں آپ کی بے ہوش بہو کے کمرے میں گیا، آپ نے اپنی بہو کے ساتھ میری ناسیبہ تصویریں خود بنائی۔ آپ کی بہو کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا، وہ تو بے ہوش پڑی تھی۔ آپ نے بہت چلاکی سے تصویریں بھی خود بنائی تاکہ کیمرہ میرے ہاتھ نہ لگ سکے۔ سب کچھ آپ نے خود کیا تاکہ کسی کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ لگ سکے اور بعد میں کوئی آپ کو بلیک میل نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بہو کو میرے ذریعے کوٹھے پر بھجوا دیا اور آپ نے تو اپنی ملازمہ کو بھی دھمکیاں دے کر جھوٹی گواہی دینے پر راضی کیا تھا۔ میری ساس نے کہا، جب تم سب کچھ جانتے ہی ہو اور تمہیں علم ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو تم میرے بارے میں کسی کو بتا دو گے تو بغیر ثبوت کے کوئی تمہاری بات پہ یقین کیوں کرے گا، خاص طور پر میرا بیٹا۔ وہ بولا، بڑی مالکن میں جانتا ہوں کہ آپ بہت چلاک ہیں، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے اس کام میں نے بھی آپ کا پورا ساتھ دیا ہے، اس لیے اگر مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے۔ میری ساس بولی، میں تمہیں پیسے دے دوں تاکہ جب تمہارا دل کرے تو مجھے پیسوں کے لیے بلیک میل کر سکو۔ دلاور دھمکی آمیز لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے نہیں دیں گی؟ میری ساس نے کہا، نہیں دوں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر وہ چلا گیا۔ دلاور گیا تو میری ساس نے آواز لگائی، عارفہ یہاں آؤ۔ میں باہر گئی تو میری ساس بولی، خبردار جو تو نے دلاور کی طرح مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ورنہ تیری لاش کا جنازہ بھی نہیں ہو سکے گا، سمجھی؟ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ میری ساس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، جیسے ہی آپ کی بہو آئے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ میری ساس نے کہا، دلاور تم یہاں سے ابھی مجھے بلیک میل کر کے گئے ہو اور اب یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ دلاور نے کہا، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ میں تو اس دن کے بعد آپ کے گھر نہیں آیا، کل بھی میں نے فون کیا تھا، آج پھر فون کر رہا ہوں۔ میری ساس نے جواب دیا، جھوٹ بول رہے ہو، ابھی تو تم مجھے بلیک میل کر کے گئے ہو۔ دلاور نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ لگتا ہے بہو کے یہاں سے غائب ہونے پر آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ میری ساس ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی، لیکن وہ فون بند کر چکا تھا۔ میری ساس نے مجھے کہا، عارفہ دلاور کا فون تھا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں آیا ہی نہیں، لیکن تو نے بھی تو سنا ہے وہ دلاور ہی تھا نا؟ میں نے کہا، جی بڑی مالکن وہ دلاور ہی تو تھا۔ میری ساس شدید بے چینی کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے ٹہلنے لگی اور بولی، اچھا تو جا یہاں سے۔ میں واپس کچن میں آ گئی۔ ادھر علی اپنے آفس میں 2 افراد کے ساتھ ایک میٹنگ میں مصروف تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ اس نے میسج پڑھا اور اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو بولا، اگر آپ لوگ مینیجر صاحب کے روم میں میرا انتظار کریں تو؟ ان میں سے ایک شخص بولا، جی جی ضرور، آپ کا جو ضروری کام ہے کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آفس سے چلے گئے۔ علی نے موبائل پر آئے میسج کو اوپن کیا۔ یہ ایک ویڈیو تھی۔ علی نے ویڈیو دیکھنی شروع کی۔ علی جو ویڈیو دیکھتا اس کے حواس گم ہوتے چلے گئے۔ علی نے اسی وقت گاڑی کی چابی لی، آفس سے نکل آیا، گاڑی میں بیٹھا اور گھر پہنچ گیا۔ میری ساس ڈرائنگ روم میں ہی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا۔ علی اندر آیا۔ بیٹے کو دیکھ کر شاہنواز بیگم ٹٹک کر رک گئیں اور بولے، کیا ہوا بیٹا، تم اس وقت؟ جی امی میں اس وقت۔ علی کی آواز سن کر میں کچن سے باہر چلی آئی۔ علی نے موبائل اپنی ماں کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور بولا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ بیگم شاہنواز نے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ علی بولا، یہ دیکھیں پھر بتائیں کہ کیا آپ اتنی بھولی ہیں جتنی بن رہی ہیں؟
بیگم شاہنواز نے موبائل اٹھایا۔ اس میں وہ ویڈیو تھی جو کچھ دیر پہلے دلاور بیگم شاہنواز سے باتیں کر کے گیا تھا۔ علی نے کہا، اب آپ کہہ دیں کہ یہ ویڈیو جھوٹ ہے۔ بیگم شاہنواز بولی، دیکھو بیٹا، میری بات سنو۔ علی نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ماہ جبی کو کس بازار میں بیچا ہے؟ بیگم شاہنواز خاموش کھڑی تھی۔ علی دوبارہ چلایا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، مجھے بتائیں۔ بیگم شاہنواز بولی، خانم جان کے کوٹھے پر۔ علی واپس جانے لگا تو میری ساس نے اسے پیچھے سے آواز دی، رک جاؤ بیٹا، ماں جبی وہاں سے بھاگ گئی ہے۔ علی نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور بولا، امی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسی وقت میرے قریب جنزادہ نمودار ہوا۔ اس نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور میں عارفہ سے تبدیل ہو کر واپس اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ میں نے علی کو پکارا تو علی اور بیگم شاہنواز دونوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے علی کو خود پر گزرے تمام مصیبتوں کی داستان سنائی۔ اب تو علی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ثبوت اس کے سامنے تھا، لیکن آخر میں نے کہا، علی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میں عزت پر محبت کو کبھی ترجیح نہیں دوں گی۔ علی نے بہت کوشش کی مجھے روکنے کی، لیکن میں نے کہا، میں اس گھر میں صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، ورنہ میں یہاں کبھی نہ آتی۔ اللہ نے جنزادے کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا، ورنہ انسانوں نے تو میری عزت کو ہی تار تار کر دینا تھا۔ کئی موسم آئے اور چلے گئے، لیکن میں خود کو علی کے ساتھ رہنے کے لیے رضامند نہیں کر سکی کہ اس کی ظالم ماں کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر علی کا آج بھی یہی کہنا تھا کہ میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔